اس طرح سونا نہیں ہے یا اس طرح کینٛہہ چھِ آسان گٔمٕتۍ یِتھ کٔنۍ Yes, sir. پتہٕ چھِ تَتھ راتَس منٛز کراٹے گِنٛدان پانہٕ ؤنۍ لبن سۭتۍ زٕل دِوان پانس وہ غلط سوتے ہیں. آپ کو پتا ہے دائیں طرف کیوں سونا ہے؟ کیونکہ اس طرف ہارٹ ہوتا ہے. بائیں طرف سونے میں ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہے. جب ہم دائیں طرف سوتے ہیں نا تو ہارٹ پر بار کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یاد رکھنا. اس طرح اگر آپ برا سپنا دیکھیں گے تو اعوذ باللہ پڑھے, اور برا سپنا کسی کو مت بتائے. اچھا سپنا عالم کو بتائے, ماہر کو بتائے, ٹھیک ہے, جو آپ کا پیارا ہے, مثلا ماں باپ ہیں, یاد رکھا. اسی طرح بیٹا سوتے وقت آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جاگنے کی دعا پڑھنی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اللہ آپ کے لیے شکر, آپ نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا. پڑھتے آپ, اور 3 مرتبہ ناک کو کیا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن الشیطان بات فی خیشومی, شیطان رات کو ناک میں رات گزارتا ہے. یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے بتاتے ہیں, اللہ کے پیغام سے بتاتے ہیں. کیا کرنا چاہے بیٚیہِ کِس تہِ چھُنہٕ دٕنن, معموٗلی پننہِ جایہِ باتھ روٗمس منٛز بیٚیہِ چھِ 3 لٹہِ چھلنہٕ اَتھٕ. کیٛاہ ٹھیک ہے بیٹی, یاد رکھے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. ناظرین کرام, اللہ سبحانہ و تعالی حمد, ثنا اور تمام تعریفوں کے لائق ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہیں. اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ہے دین اسلام, جو دین رحمت ہے. درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو ہم سب کے عظیم رہبر اور رہنما ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا ہے, جو ہم سب کے معلم اعظم ہیں. ناظرین کرام, جیسے آپ جانتے ہو بچے ہمارے لخت جگر, یہ ہمارے عظیم پھول ہیں. جب یہ پھول خوشبو والے اور بہترین پھول ہوگے تو انشاءاللہ چمن بھی بہترین ہے. جب ہمارے بچے صالح اور لائق اور فائق ہوگے تو ہماری قوم بھی صالح ہوگی. اسی طرح جب یہ بچے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرما بردار ہوگے تو انشاءاللہ یہ اس قوم و ملت کے عظیم معمار بنے گی. اسی لیے آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طیبی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, جو ایک عظیم سکول ہے, صفا قدل میں جو واقع ہیں, آج ہم نے اللہ کی رحمت سے اپنے پھولوں کے ساتھ, اپنے لخت جگروں کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے, جس کا عنوان ہے ہمارے بچے اور آداب زندگی اسلام کی روشنی میں. آج ہم انشاءاللہ اپنے ان پھولوں کو, اپنے ان اولاد کو پریکٹیکل اسلام کے آداب سکھائے گے انشاءاللہ, تاکہ ہمارے بچے اسلامی آداب سے اور اسلامی اطوار سے مالا مال ہو جائے گے انشاءاللہ. جب ہم اور ہمارے بچے حقیقی مسلمان اور مومن ہوگے تو انشاءاللہ ہم ہر برائی سے دور رہے گی. یہ معاشرہ انشاءاللہ پربہار اور جنت بنے گا انشاءاللہ.
تو آئیے اس عظیم پروگرام کا ہم انشاءاللہ سب سے پہلے شروعات کریں گے اللہ تعالیٰ کے کلام مبارک سے. اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ان گلوں میں سے ایک گل کو، ایک اپنے گلاب کو. میرے مراد ہیں حازم جو 4th کلاس سے تعلق رکھتا ہے طیبی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے، جو اس پوڈ کاسٹ کو مزین اور معطر کرے گا. کلام اللہ سے حازم شروع کرے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمارے لیے بنا ہماری خواتین کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں اور متقینوں کا امام بنا. جزاک اللہ خیر بیٹا. ناظرین محترم، یہ حازم کی تلاوت تھی، جس تلاوت میں ایک لفظ یہ بھی آیا ہے قرۃ اعین. سب کہے بچوں قرۃ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اسی لیے یہ پروگرام ہے، یہ بچے کس طرح اور کیسے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی انشاءاللہ. پروگرام شروع کرنے سے پہلے بچوں کا مختصر تعارف ہم سنیں گے انشاءاللہ. یہاں دائیں سے ہم شروع کریں گے. یہاں ہمارا ایک لخت جگر ہے، یہاں دائیں سے ہم شروع کریں گے کیونکہ بچوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی کام کرتے تھے کان یوجب تیمم فی کل شان، تو دائیں سے شروع کرتے تھے. تو ہم بھی انشاءاللہ الایمن فالایمن، ایمن کے تھے دایا، اس سے ہم اس حدیث پر عمل کریں گے. اس بچے سے ہم شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے مشروع، میں 1st کلاس میں پڑھتا ہوں. میں طیبی ایجوکیشن میں انسٹیٹیوٹ. اس کے بعد دوسرا بچہ، یہ آپ لگاتار تعارف السلام کریں گے علیکم اپنا ورحمۃ مختصر. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. میرا نام تابان ہے. میں 2nd کلاس میں پڑھتا ہوں. میں طیبی ایجوکیشنل میں پڑھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زیاد ہے. میں 1st کلاس میں پڑھتا ہوں. میں طیبی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا ہوں. جی زیان آج بیمار ہے نا؟ السلام بولو بیٹے. علیکم ورحمۃ اللہ. بیمار ہے آج، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے گا انشاءاللہ. تو ان کے لیے دعا کریں انشاءاللہ ہر بیمار کے لیے. لیکن بیمار ہونے کے باوجود اس کا شوق دیکھے بیٹا، یہ پھر بھی اس پروگرام میں شامل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں منتظر علی 1st کلاس میں پڑھتا ہوں. میرے اسکول کا نام ہے طیبی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. یہ جو ہمارا لخت جگر علی، منتظر علی، یہ اصل میں لداخ سے ہے بیٹا، آج یہاں سری نگر میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ہمارے پھول کو بھی انشاءاللہ ایک عظیم عالم بنائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حازم منظور 4تھی جماعت سے ہوں اور میرے اسکول کا نام ہے طیبی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اسکول کا نام طیبی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ. اب کلاس سے بتایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صالح ہے. میں 4th گریڈ سے طیبی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایان ہے. میں 4تھی بس جماعت کلاس میں پڑھتا ہوں. بس کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہے. میں UKG سے ہوں. بہت اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زہا ہے. میں 2ری جماعت میں پڑھتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حفصہ ہے. میں 4تھی جماعت کی طالب علم ہوں. السلام علیکم. میرا نام زائرہ طارق ہے. میں 4تھی جماعت میں پڑھتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، یہ تھا مختصر تعارف ان بچوں کا
ایک گروپ ہے ہمارے بچوں کا، انشاءاللہ یہ ایک ترانہ پیش کرے گی انشاءاللہ، بطور پہچان ایک اسلامی ترانہ پیش کرے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، بیٹی ہوں، بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، کرتی ہوں، کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی، حکموں کی، حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں۔ میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، ایمان کی حلالت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، بیٹی ہوں، پردہ کرتی ہوں، کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی، حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے ہم اس پوڈ کاسٹ کا اب باضابطہ انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو ہمارا لخت جگر ہے، ہمارا ٹاپک آج کا ہے بیٹا، پتہ ہے نا آپ کو؟ بتایا آپ؟ یعنی زندگی کو کیسے گزارنی ہے اسلام کی روشنی میں، کیونکہ بیٹا اسلام ہمارے زندگی کے لیے ضابط ہے۔ کیا ہے؟ ضابط ہے اور عظیم رہنما ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی میں جو کچھ کرنا ہے 24 گھنٹے میں جو صحیح کرنا ہے اسلام وہ بتاتا ہے آپ کو۔ ہاں، اسلام ہمارا سلیبس ہے۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو بھی کرنا چاہے وہ اسلام کے مطابق کرنا چاہیے۔ ٹاپک کے مطابق انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پہلا سوال کیا ہے، پہلا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے لخت جگر کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ مشروف۔ مشروف دیکھیں گے کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں چلنے کے آداب کیا ہیں؟ بہت اچھا، اس کو سب جزاک اللہ کہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے بیٹے مشروف نے ایک بہترین سوال کیا ہے کہ اسلام میں چلنے کے آداب کیا ہیں۔ دیکھو بیٹا، چلنا یہ ضروری ہے زندگی میں، لیکن جب ہم اسلام کے مطابق چلیں گے تو ہمارا چلنا اور بیٹھنا یہ بھی عبادت بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسی طرح چلیں گے جس طرح میں اسلام کہتا ہے چلیں گے۔ اسلام سے مراد قرآن اور حدیث اور ہمارے صحابہ اہل بیت ان کا طریقہ، ٹھیک ہے بیٹے؟ چلنا سب سے پہلے جب ہم گھر سے نکلیں گے تو ہمیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ سبھی کہیں آپ؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد ہمیں جب ہم چلیں گے تو ہمیں گز بصر کرنا چاہیے۔ گز بصر کہتے ہیں ہمیں آنکھوں کو نیچے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹے؟ قرآن مجید میں ہے قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اسی طرح قل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورۃ نور میں کہ ہمیں گز بصر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بیٹا جب ہم چلیں گے تو ہمیں عجیب اور فضول اور بری حرکت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مثلا کسی کو ستانا، کسی کو پیٹنا، بد زبانی کرنا یا شور کرنا، کشر پڑچونا کریکنات کرنا پکان پکان نہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں ادب سے چلنا چاہیے۔ بزرگ جو ہوگے، والدین جو ہوگے یا ہمارے اساتذہ جو ہوگے ان کو آگے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ آگے کون رہے گے؟ جیسے ایک صحابی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سب پڑھیں، کہتے ہیں اپنے بابا کے پیچھے، اپنے بابا کے سامنے نہیں چلنا چاہیے، آگے آگے اپنے بابا کے، یہ ادب ہے، یہ کچھ چلنے کے آداب ہیں بیٹے۔ اسی طرح ایک اہم بات کہ ہمیں تکبر سے نہیں چلنا چاہیے، تکبر کے ساتھ۔ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی سے زیادہ اچھا سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر آپ تکبر کے ساتھ اکھڑ کر مت چلو، تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹے؟ اپنے آپ کو دوسرے سے حقیر اور کمتر سمجھنا چاہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم ہمارا دوسرا لخت جگر کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے پاس بھی مسئلہ ہوگا، ہیں بیٹے آپ کا مسئلہ؟
आपके पास सवाल है? यस सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ घर के आदाब क्या है? घर के आदाब, क्या नाम है बेटा आपका? ताबान। ताबान हमारा लख्ते जिगर तालिब इल्म पूछता है कि घर के आदाब क्या है। जी सर। ज़रूरी आपको घर में भी आना है, घर में बैठना है, रहना है। घर एक अहम और बड़ा जुज़ है ज़िंदगी का। बेटा घर अल्लाह ताला ने हमारे लिए बाइस सुकून बनाया है, ठीक है। घर अल्लाह की नियामत है। क्या है? अल्लाह की नियामत है। सबसे पहले जब हम घर जाएंगे तो लाजिमन हमें इजाज़त मांगनी है। क्या मांगनी है? इजाज़त। दरवाजे को खटखटाना है, अपने घर में भी, दूसरे की तो बात ही नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब अपने घरों में आप जाएंगे तो सलाम कहनी चाहिए। कौन कहता है आप में सलाम? सर मैं। सच है? सर। क्योंकि सच जरूरी है ना, सर। कभी झूठ नहीं बोलना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इससे आपको बरकत होगी। क्या होगी? बरकत। तो क्या कहना चाहिए? इसी तरह अगर हम दूसरे घरों में जाएंगे तो इजाजत के बगैर नहीं जाना चाहिए, सलाम के बगैर नहीं जाना चाहिए। सलाम जरूरी कर। इसी तरह जब हम घर में जाएंगे तो अदब के साथ बैठना चाहिए, ठीक है। दरवाज़न छन लत कड़ने क्या, नाउजुबिल्लाह, ठीक है। दरवाज़न छन कोशिश करनी चाहिए, दाएं दाएं बैठना चाहिए। कोड़ा करकट नहीं डालना है, कोड़ा करकट, बल्कि कोड़ा करकट किस में रखना है? डस्टबिन में रखना है। चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो बाजार हो, ठीक है। कोड़े करकट को क्या रखना चाहिए? कोड़ा करकट को उठाना। आप जानते हो इसकी कितनी फजीलत है? इसकी फजीलत है बेटा, इमाततुल अज़ा आने तरीक़ सदका, ये सदका है। कहे अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। सड़क से और गली से या आंगन से क्या, सहन से कोड़ा कड़कर उठाना, ये सदका है। इस पर अल्लाह ताला अजर देते हैं। इसी तरह घर के आदाब में से हैं एक अहम अदब कि हमें अपने वालिदैन का मानना चाहिए। जो भी वो सही कहे उसका मानना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। इसी तरह घर में छोटों पर शफकत करनी चाहिए। लकड़ बोए आए, लकड़ बेने आए, इसके साथ क्या शफकत का मामला और रहमत का बर्ताव उसके साथ करना है। याद रखा? इसी तरह घरों में मशवरा करना चाहिए, मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए। इसी तरह बेटा घर में फजूल चीज़ या फजूल हरकत या फजूल गेम नहीं खेलने हैं, ये कार्टून वगैरह नहीं। घर में आप खैर का काम करें, तिलावत सुने, तिलावत करें, ठीक है बेटे। कोई आप अच्छा काम करे, घर वालों का मदद करे, इंशाअल्लाह करेंगे ना? इंशाअल्लाह। इसके बाद हम इंशाअल्लाह देखेंगे हमारा दूसरा लख्ते जिगर, हमारे बच्चे और आदाब ज़िंदगी इस्लाम की रोशनी में इस टॉपिक को देखकर क्या ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम जियान है, मैं आपके सामने दूध पीने की आदाब। सबसे पहले हम जियान के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको शिफा दे और सारे हमारे बच्चों को अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको शिफा दे और तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शिफा करे। आप जानते हो बच्चे, जब हम दुआ करते हैं ना किसी के लिए, लेकिन वो सामने नहीं होता है, आपको पता है, जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं वो एब्सेंट होता है। जी सर। हाँ जी सर। तो क्या कहा जाता है उस वक़्त? वक़ाल अल मलक, फरिश्ता उसी वक्त कहता है, सही हदीस में है, जब आप समझेंगे ना, आप पढ़ना रब्बी ज़िदनी इल्मा, पहले आप समझे। फरिश्ता कहता है इस दुआ करने वाले को, वाला का मिसल, जो अल्लाह ताला ने अपने भाई के लिए मांगा ना, दुआ मांगी है, अल्लाह ताला आपको भी अता करे। आमीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप किसी के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसको इस बुराई से बचाए, बीमारी से बचाए। जो ये फरिश्ता है ना, वो आपके लिए दुआ करता है उस वक्त। बात आई समझ? तो हमें क्या चाहिए? हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, दुआए खैर और दुआए आफियत करनी चाहिए, ठीक है। तो जियान का एक अहम सवाल है, एक और अहम सवाल, सब ने अहम सवाल किए हैं कि दूध पीने के आदाब क्या है। दूध अल्लाह की नियामत है, सभी कहें दूध अल्लाह की नियामत है। कुरान करीम में इसका जिक्र आया है, हदीस में भी इसका जिक्र आया है। सबसे पहले दूध पीते वक्त
زحا یاد رکھے گی اور سب یاد رکھے گی تو ہمیں دودھ کا گلاس یا دودھ کا پیالہ دائیں ہاتھ سے اٹھانا چاہیے. جس طرح زیان دکھائے گا آپ کو, یہ گلاس ہے, یہ سمجھ لیجیے اس میں دودھ ہے, اٹھائے نا اس میں. یاد رکھے بیٹے, پریکٹیکل یاد رکھے. تو بائیں ہاتھ کے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کھانے پینے کے لیے. دایاں ہاتھ پہلے دیکھنا چاہیے گلاس کی طرف. ہاں, کبھی پانی میں کچھ چیز کیا, کبھی کیڑا بھی ہو سکتا ہے, موذی چیز بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں دودھ میں گلاس میں ہمیں پھونک نہیں مارنا ہے. بعض بچے پھونک مارتے ہیں. جی سر. اگر گرم ہے تو گرم پانی کا یا گرم کھانے کا انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھونک نہیں مارنا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹے, 3 سانس میں پینا چاہیے. تو دودھ پیتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے. پڑھے بیٹے آپ بسم اللہ. بسم اللہ. پڑھا نا آپ نے؟ جی سر. شروع کرنا چاہیے. جی سر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں دودھ پینے کے بعد دعا کرنی چاہیے. آپ چاہتے ہیں دعا کو پڑھے؟ کون چاہتا ہے کہ ہم میں اس دعا کو یاد کروں؟ پڑھے بیٹے میرے ساتھ. اللہم بارک لی فیہ وزدنا من. دوبارہ پڑھے. اللہم بارک لنا فیہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. وزدنا منہ. یاد رکھا؟ اللہ اس میں میرے لیے برکت عطا کر, یعنی دودھ میں, اور اس کو زیادہ عطا کر. یاد رکھا؟ دوبارہ ہم پڑھیں گے. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. دودھ پینے کے بعد ایک اور اہم ادب ہے, ہمیں کلی کرنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے عظیم ٹیچر ہیں اور بے مثال پریچر ہیں, جب دودھ پیتے تھے, علیزہ یاد رکھے گی, تو کیا کرتے تھے؟ کلی کرتے تھے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب اللبن تمزمز. سنن ابی داؤد حدیث کی ایک کتاب ہے, اس میں حدیث ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حماد یاد رکھا؟ کیا کرنا چاہیے؟ کلی کا. کلی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح حازم دکھائے گا آپ کو انشاءاللہ. جیسے اس نے دودھ پیا, پہ آپ اس نے مثلا دودھ پیا ہے, اس سنت پر عمل کرنے چاہے. پیا تو کل کریو تھی زن چھ باسان تو کریو تھی. ٹھیک ہے بیٹے, آپ میں کون بتائے گا مجھے کہ کلی کیوں کرنی ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ بولو بیٹے. سر کلی کیوں کر؟ ہاں, دودھ کے بعد کلی کیوں کرنی ہے؟ کولکس کیا ہے شکارن. شاباش, بولو بیٹا. اس کو انعام ملے گا, اگرچہ اللہ بڑا انعام دینے والا ہے, انعام ملے گا. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بتا سکتے ہیں؟ مجھے یاد تھا, ابھی یاد نہیں آ رہا. آپ کوشش کرو بیٹے, اللہ سے دعا کرو کہ مجھے یاد دلائے. اللہم ذکرنی. جب بھولتے ہیں نا انسان, جب بھولتا کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم ذکرنی, اللہ مجھے یاد دلا. ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے. سوال سمجھ آیا؟ بتاؤ بیٹا. امتحان میں پہلے سوال کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, جلدی چھن آسان کریں. فہم سوال نصف الجواب. سوال کو سمجھنا نصف جواب ہوتا ہے. جلدی نہیں کرنی چاہیے. پھر بہت سارے بچے پچھتاتے ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں ہاں میرے کو سوال غلط ہے نا منا, تب کیا وجہ شو آسان؟ جلد بازی. العجلۃ من الشیطان. جلد بازی شیطان کی طرف سے. کوئی بچہ بتا سکتا ہے, اس کو انعام ملے گا. سر کیونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا, اس کو سب جزاک اللہ خیر ہے. سب سے بڑی وجہ تو یہی ہوتی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اس میں کیا وجہ ہے, بتا سکتا ہے؟ میں کیوں کلی کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ دَسَمَ. اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلائے گا. فرماتے ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے. کس میں؟ سب گئے, اس کو کہتے ہیں دسمہ. دسم چوانا کشمیری میں ہم کہتے ہیں مائی. مائی یاد رکھا بیٹے. تو کیا کرنا چاہیے؟ دودھ پینے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کلی کرنی چاہیے. یاد رکھا؟ تو ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. علی, دیکھیے کہ ہم علی کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے آداب کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر. علی نے ایک بہترین سوال کیا ہے. یہ بہت ہی اہم سوال ہے. ان سوالوں کے ساتھ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, عظیم کتاب ہے, مبارک اور مقدس کتاب ہے, اور ہمارے سارے مسائل کا حل کس میں بیٹے؟ قرآن. یاد رکھا. اس کی جو ایکسپلینیشن ہے نا, یا اس کی وضاحت جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. یاد رکھا. ہر دن قرآن پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن. ایک حرف پر آپ کو 10 ثواب ملتے ہیں. الف پر, لام پر 10, میم پر 10. اس کا مطلب بیٹا قرآن میں آپ کو اگر پورا قرآن کو یہ پڑھے گا, تقریباً جب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں آپ کو 27 لاکھ سوال ملتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کشمیری میں کہتے ہیں 7 لاکھ ثواب. صحیح حدیث کی روشنی میں. اب جس کو آتا نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہے, کوشش کا ساتھ ففر زنو تھی, اس کو تانا نہیں دینا چاہے, اس کے لیے دعا کرنی چاہے, خیر کی دعا, اور شکر کرنا چاہے اللہ کا, اس کو ڈبل ثواب ہے. کس کو؟ جو نارمل پڑھتا ہے ایک لفظ کو 10 ثواب, جس کو کیا ہوتا ہے لقت ہوتی ہے اس کو 20 ثواب ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کو پورے قرآن پڑھنے میں 54 لاکھ ثواب, 54 لاکھ ثواب. کمس آپ میں کون ہر دن قرآن پڑھتا ہے؟ اچھا, کون ہے وہ جو ہر دن نہیں پڑھتا ہے؟ اللہ اس سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں ہر دن قرآن کی تلاوت سے مالا مال کرے. قرآن کو پڑھنا ہے بیٹے, سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم دنیا میں بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت میں بھی آباد ہو جائے گی. کس کی وجہ سے؟ قرآن کے وجہ سے. قرآن ہر بیماری کا علاج ہے, چاہے وہ روحانی چاہے وہ جسمانی. اب علی کے سوال کی طرف آتے ہیں. قرآن پڑھنے کی آداب کیا ہے؟ قرآن کو بیٹی وضو باوضو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, جب ہم خاص طور ٹچ کرے گی قرآن کو پکڑے گے تو کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھا. اسی طرح قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. سب کہیں علیزہ پڑھے گی زور سے, شباش. اعوذ, بہت اچھا. اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ. یاد رکھا. تو ڈائریکٹ ہمیں پڑھنا نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین, بلکہ اعوذ بسم اللہ. یاد رکھا. قرآن کو ہمیں ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی, ہمیں ہر صحابی کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. ہاں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو جنت کی خواتین کی جو کیا ہے سردار ہے, ہاں, ان کی سرتاج حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اسی طرح ہمیں ہر صحابیہ کا, حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ, حضرت ام کلثوم, حضرت خدیجہ, ان تمام پیارے ہستی کی ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ عزت کرنی چاہیے. یاد رکھا. حضرت علی فرماتے ہیں سب بڑے رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو. کہتے ہیں ترتیلا مطلب ہوتا ہے جہاں رکنا ہے وہاں رکنا ہے, جہاں ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہرنا, یعنی معرفت وقوف لفظ زوہا. یاد رکھا. ترتیل کے ساتھ میں کیا؟ اسی طرح ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے, یعنی ہر لفظ کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح پڑھنا ہے. کما انزل. یاد رکھا. غلط نہیں پڑھنا ہے. اسی طرح بہترین آواز میں پڑھنا ہے. زین القرآن باصواتکم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو بہترین آواز سے پڑھو. ٹھیک ہے. اس کے پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نہیں, بہترین آواز سے. تو آپ بطور پریکٹس میرے ساتھ ایک دو آیت پڑھے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. دال ہے نا لام پہ آخر میں, اس کو کہتے ہیں قلقلہ. کیا؟ قلقلہ. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. آخر میں دال. اللہ الصمد. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ولم یکن لہ کفوا احد. کچھ لوگ پڑھتے ہیں کفون. کفون نہیں پڑھنا ہے, کفوا احد. کفوا احد. اسی طرح تلاوت قرآن کریم کے آداب میں بیٹا, جہاں آپ کو کوئی آیت ملے گی جہنم کے متعلق, اللہ کے عذاب کے متعلق, وہاں رونا ہے, اور رونے کی صورت بنانی ہے. جہاں رحمت کی آیت ہے رحمت کے متعلق, وہاں آپ کو اللہ سے سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کے آداب میں یہ بھی ہے بیٹا, قرآن کو آپ خشوع خضوع سے پڑھیں, خشوع ادب کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, بہترین طریقے سے پڑھیں. ٹھیک ہے. سستی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے. کوئی قرآن پڑھتا ہے جمائی بھی زامنتی شکرا, کوئی قرآن پڑھتا ہے نیند بھی کرتا ہے. نہیں, اگر آپ کو قرآن پڑھتے وقت نیند آئی ہے, نیند کا غلبہ ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ سونا چاہیے. قرآن کو نیند میں نہیں پڑھنا ہے, سستی میں نہیں پڑھنا ہے. کچھ آداب اب یاد رکھے گے انشاءاللہ. جی سر. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے لخت جگر کی طرف آتے ہیں. اس عظیم اور پیارے بوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ پروگرام کیا ہے بیٹا؟ بچے اور آداب زندگی بچے اسلام کی اور روشنی آداب میں. زندگی اسلام کی روشنی میں حازم اس سے فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال ہے آداب زندگی سے اسلام کی روشنی میں کیا مراد ہے؟ بہت بہترین سوال ہے حازم کا. جو آج کا ٹاپک ہے نا, مزہ کتنا آتا ہے سر بہت زیادہ ماشاء اللہ. آپ چاہتے ہیں ہر بچہ انشاءاللہ وہ ہماری ٹھنڈک اور تارہ بنے انشاءاللہ, اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. علیزہ شاید تھک گئی ہیں, تھک گئی بیٹی؟ ہاں, اسے سچ بتایا, اس کو کہو جزاک اللہ. اس نے جھوٹ نہیں کہا, اس نے کہا میں تھک گئی ہوں, کیونکہ چھوٹے ہیں, UKG کی بچی ہیں, آپ تھک گئی ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم پروگرام کے بعد انشاءاللہ کھلائے گی انشاءاللہ. فی لے پانی پی گی انشاءاللہ. علیزہ پانی پی گی. پانی بتایا ہم کو کس طرح پینا ہے. زہا تھک گئی؟ سچ بتانا ہے. ایمن میرا نام تھک گیا؟ بہت اچھا. تو حازم کا سوال ہے اسلامی آداب سے کیا مراد ہے. یاد رکھے بیٹے, اسلامی آداب سے مراد ہیں زندگی میں جو بھی ہم قدم اٹھائیں گے, جو بھی ہم کریں گے, وہ اسلام کے مطابق. کس کے مطابق؟ اسلام کے مطابق. چاہے وہ سونا ہے, جاگنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, تولنا ہے, ناپنا ہے, گھر میں, گھر کے باہر. ٹھیک ہے بیٹے. عبادت ہو, معیشت ہو, کاروبار ہو, تجارت ہو, نکاح ہو, ٹھیک ہے, طلاق ہو, ہاں, ماں باپ کے ساتھ سلوک ہو, ہاں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, ہر چیز کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ اسلام کے مطابق. اس کو کہتے ہیں اسلامی آداب. یاد رکھے بیٹا, میں نے کہا نا اسلام ہماری زندگی کے لیے ضابط ہے. اس کو ہم کہتے ہیں وے آف دا لائف. ٹھیک. جی سر. جو اسلام پر چلتا ہے نا, پہلے سمجھتا ہے پھر چلتا ہے, جی سر. وہ آٹومیٹکلی پہلے بہترین انسان بنتا ہے. اسلام کے بغیر انسان نہیں بن سکتا ہے. یاد رکھا. جی سر. اسلام ہماری زندگی ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ آدابی اسلامی آداب, زندگی اسلام کے مطابق گزارنا, زندگی کے آداب اسلام کے مطابق ہو, اس کو کہتے ہیں آداب زندگی. بہت اہم سوال کیا ہے حازم نے, ہم دیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ. حماد کچھ کہنا چاہتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ باتھ روم کے آداب کیا ہے؟ حماد نے ماشاءاللہ چارٹ بھی بنایا ہے, اس پر باتھ روم میں جانے کی دعا بھی ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ہم سب کہیں
تقریباً ہر بچوں نے اپنا ہوم ورک اور اپنا چارٹ بھی لایا ہے، جس کو ہم کیلیگرافی بھی کہتے ہیں، کچھ نے کیلیگرافی بھی لائے ہیں. تو حماد کا ایک بہترین سوال ہے، دوبارہ کہے بیٹے. باتھ روم جانے کے آداب. اگر ہم باتھ روم جائیں گے نا انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے مطابق، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، انشاءاللہ ہمارا باتھ روم جانا بھی اللہ تعالیٰ عبادت کو اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھے گا. ٹھیک ہے. باتھ روم جاتے وقت یاد رکھے بیٹے، ہمیں باتھ روم جانے کی دعا پڑھنی چاہیے، جیسے حماد نے لکھ کر لائے ہیں. دوبارہ یہ دکھائے گے. اللہم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. سب بچے اس کو پڑھیں گے. اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے اور جو خبیث جن کی عورتیں جو ہوتی ہیں، جن خواتین ہوتی ہیں ان سے. یہ دعا ضرور کہنی چاہیے. آپ میں کس کو یاد ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ بہت اچھا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یاد رکھا؟ جی سر. اور نکلتے وقت غفرانہ کا دعا پڑھنی چاہیے. کون پڑھتا ہے آپ میں؟ دائیں ہاتھ اٹھائیں. غفرانک. ہمیں استنجا کے وقت اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. یاد رکھیں، استنجا کے وقت لیفٹ ہینڈ، رائٹ نہیں. یہ کھانے پینے کے وقت، جمائی کے وقت بند کرنا چاہیے. کیا ہو گیا آپ کو؟ جم بند کرنا چاہیے، ورنہ شیطان ہنستا ہے اس وقت. تو میں نے کیا کہا بیٹا؟ میں کہاں پہنچا؟ ہمیں بایاں ہاتھ. یاد رکھا بیٹا؟ باتھ روم جاتے وقت، داخل ہوتے وقت ہمیں کس پاؤں کو داخل کرنا چاہیے؟ سب دکھائے. باواں، بایا. مسجد میں دایا. اچھا، نکلتے وقت باتھ روم میں دایا. اسی طرح بیٹا ہمیں ضرور یاد رکھے بیٹے، حاجت بشریہ کے بعد، جس کو ہم ٹوائلٹ کہتے ہیں، اس کے بعد ضرور استنجا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح باتھ روم پر کوئی چیز نہیں لکھنی چاہیے. اسی طرح صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم پڑھتے ہیں نا، اکثر پڑھتے ہیں الطہور فل ان دا بلیکس، الطہور صفائی نصف ایمان. ہمیں باتھ روم کو صاف رکھنا ہے. باتھ روم کا جو کموڈ ہوتا ہے، باتھ روم ہوتا ہے، صاف کرنا چاہیے. یاد رکھا؟ صاف رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے بیٹا. ہمیشہ اس کو یاد رکھیں. ہاں. اسی طرح اگر کوئی مٹی کو استعمال کرتا ہے، مثلا کبھی کبھار مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں تین مٹی ہے نا، یا 3 کنکریاں، ان کو استعمال کرنا ہے. 3 سے کم نہیں، 3 5 اس طرح. کس ہاتھ سے؟ بایاں ہاتھ. تو حماد کے بہترین سوال کے بعد ہم اب اس طرح آتے ہیں انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے ہمارا ایک اور بیٹا ہے اسٹوڈنٹ سالک. سالک مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کے دین پر چلنے والا. سالک، آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی سر، کیوں نہیں. سر میرا سوال یہ ہے، کیا کھانے پینے کے آداب بھی ہیں؟ بہت اچھا، ماشاءاللہ آپ نے ڈبہ بھی ساتھ لایا. تو میں بتاؤں گا بیٹا آپ کو، آپ پریکٹیکل میں بتاؤں گا آپ کو. آپ اس کو ڈھکن اٹھائے. ماشاءاللہ آپ نے کھانا ساتھ لایا ہے ماشاءاللہ. آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں پریکٹیکل؟ سب سے پہلے دائیں ہاتھ استعمال کریں. اذا اکل احدکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب آپ میں کوئی کھائے گا یا پیے گا، فلیأکل ویشرب بیمینہ، وہ کس سے کھائے؟ دائیں ہاتھ سے. فرمایا فإن الشیطان یأکل ویشرب بشمالہ، شیطان کھاتا اور پیتا ہے کس سے؟ بائیں سے. کبھی بائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا الا کبھی عذر ہوتا ہے. کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، دیکھا نا ہم نے، اس طرح نہیں، ڈائریکٹ کیا کرنا. اگر ہاتھ میں کھانا بھی ہو تو پھر بھی دایاں ہاتھ ہمیشہ استعمال کرنا، اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے. یاد رکھا بیٹا؟ کس نے یاد رکھا؟ بسم اللہ کہہ کر یاد رکھیں. بسم اللہ. شاباش. اور بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، جس طرح بسکٹ ہے، مثلا روٹی ہیں، یا مثلا فروٹ ہیں. یہاں یہ دکھائے گی آپ کو سالک 3 انگلیوں سے. یہ بہتر ہے. یاد رکھا؟ اڑ لگاؤ کن تھے اڑ کن نل لگاؤ پتہ میادس کران بیمار نا. اسی طرح کھانے کو چبانا چاہے.
أڑ چھِ آسان أڑجہِ لگاوان یِتھَے کٔنۍ پَتہٕ چھِ میادٕ آسان چباوان تو دانت کا کام کس نے کیا آپ تو اسی سے میادے کا السر ہوتا ہے سالک دکھائے گا آپ کو چبا کر خاص کر گوشت وغیرہ ہو اتنا چبانا بھی نہیں ہے گھنٹہ دے گا یہ آج ہم سائنس میں کہتے ہیں بیٹا کہ ایٹ دا فوڈ نہ ایٹ دا ڈرنک دا فوڈ ڈرنک دا ایٹ سب کہیں Eat the food, drink the eat. نہ سب نے نہیں پڑھا Eat the food, drink the eat. ایٹ دا ڈرنک دا ایٹ دوبارہ Eat the drink the eat. کوئی بتا سکتا ہے اس کا معنی اس کو سالک انعام دے گا سیب اگر یہ خود بتائے کہ میں دوں گا انعام بولو کھانے کو پیو مطلب پینے والی چیز کو کھاؤ کیا مطلب مطلب کھیون یہِ چھُ کھٮ۪ن یہِ چھُ سُہ ژٲپِو اَصٕل پٲٹھۍ سُہ گژھِ بنُن لِکوِڈ اچھا لِکوِڈ آسہِ نا سُہ گژھِ باسُن زَن چھُ یہِ کھٮ۪وان أڑۍ چھِ لگاوان تُلان یہِ حظ یہِ جگ یا کوکو کولا بوتل وغیرہ یِتھَے کٔنۍ نِوان ٹاس اس طرح جانور بھی ہمیں فرق لگنی چاہیے نا تو انعام دے گا سالک انعام دے گا اپنے بھائی کو ہاں ماشاء اللہ تو کھانے کے بعد حمد پڑھنا چاہیے میں ایک دعا پڑھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دعا ہیں جو صحیح حدیث میں ایک دعا میں پڑھتا ہوں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول ولا قوہ اس طرح اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یاد رکھا جی سر اسی طرح بیٹا ہمیں کھاتے وقت ٲچھن سورُے کھُلاوُن کینٛہہ جی سر أڑۍ چھِ سورُے حظ کھُلاوان اکھ میٖٹ سورُے نہٕ کینٛہہ یِتھَے کٔنۍ تِتھ کٔنۍ چھُنہٕ کھیوٚن بیٚکِس کھرِ طریقہٕ سان اسی طرح بیٹا ہمیں کھاتے وقت یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کھاتے وقت ہمیں دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے بیاکھ ماز بچ ہو جس طرح سالک انشاءاللہ جو اس کے یہاں پڑوسن ہیں یا اس کے بھائی یہاں ہیں ان کو بھی تھوڑا کھلائے گا کھلانے والے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان کو پوچھا گیا اسلام کا بہترین کام کیا ہے انہوں نے فرمایا ان تطعم طعام کسی کو کھلانا اور سلام عام کرنا فرمایا اس سے آپ جنت میں جائیں گے تو کھلانا چاہیے یاد رکھا بیٹا اگر آپ کی کلاس میں یا آپ کے معاشرے میں آپ کے پڑوسی میں کوئی بھوکا ہے تو کیا کرنا چاہیے یاد رکھا جی سر أڑۍ چھِ پانس کھٮ۪وان مسالہٕ ژۄچہِ 2-3 کرکری 2-3 بیاکھ بچہ وہ دیکھتے رہتا ہے جی سر وہ دیکھتا رہتا ہے جی سر نہیں ایمان نہیں بیٹا یہ پورا ایمان نہیں ہے جی سر تو ہمیں اپنے سے زیادہ کس کا خیال رکھنا چاہیے دوسرے کا خیال تو ہم دیکھنا ہم چاہتے ہیں یہاں ہمارا دوسرا بیٹا ہے سوال ہے بیٹا کوئی جی ہاں ہاں سر میرا سوال ہے مسجد کے آداب بہت اچھا سوال دیکھیں بیٹے مسجد اللہ کا گھر ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا یہ سارے مسجدیں اللہ کی ہیں اور اللہ کے ساتھ اس میں دوسرے کو مت پکارو پکارنا صرف اللہ کو ہے ماشاء اللہ اس نے مسجد بھی بنا ماشاء اللہ یہ دلیل ہے ہمارے بچوں کو مسجد کے ساتھ کتنا پیار ہے کتنا لگاؤ ہے اللہ تعالیٰ ہر بچے کو مسجد کے ساتھ پیار عطا کرے آپ جانتے ہو بیٹا دنیا میں سب سے بڑی 3 مسجدیں ہیں مسجد حرام مسجد نبوی مسجد اقصی ٹھیک ہے اور ہر مسجد اللہ کی ہے مسجد آتے وقت باوضو جانا چاہیے دایا پاؤں بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح ابواب رحمت کی دعا پڑھنی چاہیے نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک اور بھی کچھ دعا ہیں فی الحال بھی پڑھے آپ پڑھتے ہیں کوئی آپ میں پڑھے آپ اللہم افتح اللہم افتح لی ابواب رحمت شباش نکلتے وقت اللہم انی اسألک آپ میں سے کون مسجد جاتا ہے بہت اچھا لڑکیاں بھی جا سکتی ہیں پردے میں بیٹے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو لڑکیوں کو خواتین کو منع مت کرو اگر وہ باپردہ جائے گی ٹھیک ہے اگرچہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے نماز پڑھنا لیکن وہ مسجد بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سر آپ بیٹے کھائے آپ کھا سکتے ہیں تو اسی دائیں ہاتھ سے بیٹا بس اسی طرح مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز یاد رکھنا تحیۃ المسجد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹھنے سے پہلے کیا پڑھو بیٹے حساس رہو
2 रकात नमाज। इसी तरह मस्जिद में शोर नहीं करना चाहिए, कोई आम बात फजूल बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह मस्जिद में तिजारत नहीं करना है, ठीक है। किसी जो चीज़ गुम हो गई है उसका ऐलान नहीं करना है, मेरी ये चीज़ गुम हो गई, बाहर कर सकते हैं ऐलान। इसी तरह मस्जिद के आदाब में मस्जिद को साफ़ रखना है। हमारी माँ हज़रत आयशा फरमाते रज़ियल्लाहु अन्हा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि मस्जिद को साफ़ रखा जाए, याद रखा। जी सर। इसी तरह मस्जिद के आदाब में से मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़नी है, जी सर। इल्म सीखना है, लोगों की खिदमत करनी है, ये कुछ चीज़ है मस्जिद के मुताला। हमारी बेटी अलीज़ा इंतज़ार कर रही हैं, बहुत इंतज़ार किया है। आपका सवाल है कोई बेटा? हाँ, अब देखेगी अलीज़ा हमारी छोटी एक बच्ची है, हमारा फूल, कि देखेगी इसका सवाल क्या है। सर मुझे बताएं माँ बाप की आदब। माशाअल्लाह, आपने सुना इसका सवाल? जी सर। माँ बाप क्या कितना अच्छा लगा सर बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए दुआ पढ़े आप, जज़ाकल्लाह खैर। आपने कुछ बना कर लाया है एलिज़ा? आप दिखाते नहीं है, इसकी मदद करिए। अब देखिए कि एलिज़ा ने भी कुछ लाया है अपने सवाल के मुताबिक। इस माशाअल्लाह इसे दुआ लाए हैं, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बानी सगीरा। इसका मतलब क्या है एलिज़ा? मैं अपने माँ बाप, अच्छा ये आपने लिखा कोटेशन, दुआ का माने क्या है? मेरे अल्लाह, मेरे रब, मेरे माँ बाप पर उस तरह रहम कर जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में। बहुत अच्छे, इस पर मजीद दुआ पड़े, जज़ाकल्लाह खैर। अलीज़ा दोबारा सवाल करेगी। सर मुझे बताएं माँ बाप माँ बाप के आदाब क्या? सबसे बड़ा अदब ये अदब है जो उसने लाया है, दुआ करनी चाहिए, उनकी कामयाबी की दुआ, हिफाजत की दुआ, और ये अजीम दुआ जो सूरतुल इसरा में है। इसी तरह बेटा अलीज़ा मेरी तरफ आप ख्याल रखें, इसी तरह माँ बाप से प्यार करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उनका सही मानना चाहिए, उनके बात पर अपनी बात को क्या, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करना चाहिए, उनकी बात को काटनी नहीं चाहिए, उनको कभी सताना नहीं चाहिए। माँ बाप राज़ी हैं, अल्लाह राज़ी हैं, निकलते वक्त उनसे रुखसत मांगनी है, ठीक है, उनको सलाम करनी है, सलाम कहनी है, याद रखा बेटे। और सबसे बड़ा काम उनके लिए सदका जारिया बनना है। सदका जारिया से मुराद आपको अच्छे अच्छे काम करने हैं इंशाअल्लाह, याद रखा। जी सर। तो अलीज़ा और सारे बच्चे दुआ आखिर में एक मरतबा दोबारा पढ़ेगी। माशाअल्लाह। हम देखेंगे हमारी एक और बेटी, छोटी बेटी ज़ुहा, सवाल है बेटा? सर क्यों नहीं सर, आप मुझे बताइए क्लास रूम के आदाब क्या बहुत है? अच्छा सवाल, तो प्यारा सवाल है ना। एक और सवाल, क्लास रूम के आदाब। देखा बेटा क्लास रूम में बनाया, माशाअल्लाह माँ, बहुत अच्छा। तो इसको खाने के लिए कुछ देंगे, इजाज़त है आपकी? जी सर। क्यों नहीं? और उस्ताद की तरफ से इनको अलग भी मिलेगा इंशाअल्लाह। ज़ुहा ने एक बेहतरीन सवाल किया है, क्लास रूम के आदाब। देखिए बेटे, क्लास रूम अल्लाह की नेमत होती है, इसमें अब इल्म हासिल करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं। क्लास में कभी शोर नहीं करनी, फजूल शोर, कूड़ा करकट नहीं डालना है, क्लास की चीज़ ऊपर नहीं लिखना है, जैसे टेबल पर, दीवार पर, क्योंकि अमानत होती है। क्या होती है? अमानत। कुछ लोग अपना, कुछ स्टूडेंट अपना नाम, डैडी का नाम, चाचा का नाम, चाची के नाम, पप्पे का नाम, ग्रैंड फादर का नाम, इसको क्या करना है? नहीं, ये फर्स्ट बैच है, सेकंड बैच है, ये गलत है बेटा। इसी तरह सलाम करनी है, इसी तरह क्लास में एक दूसरे की मदद करनी है, याद रखना, किसी को सताना नहीं है, याद रखना। इसी तरह एक और अदब, बहुत ही अहम अदब, क्लास रूम में जब आपका टीचर हाजिर हो तो उनकी बात को दिल के साथ सुनना है, लिखना है, याद करना है, ठीक है। कोई इनडिसिप्लिन शाबाश क्रिएट नहीं कर। इसके बाद हमारी दूसरी बेटी है, छोटी बेटी, क्या नाम है बेटा? हफ्सा। देखेंगे हफ्सा कौन थी? इस बच्ची का नाम हफ्सा है, कौन थी? कौन बताएगा? कोई बता सकता है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हमारी माँ हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, याद रखा? जी सर। हफ्सा सवाल करेगी। सर मेरा ऐसा सवाल था, सोने और जागने की भी आदब है? माशा, अब सोती हो, कभी जागती भी हो? माशा, ये सुलाता भी अल्लाह है और जगाता भी, तो इसके आदाब भी ज़रूरी है। देखिए बेटा, याद रखेगी आप हमेशा, जी सर। अमल करेंगे। जी सर। सोते वक्त वज़ू करना है,
عشاء کی نماز کے بعد عشاء نماز پڑھ کر سوتے ہیں، پڑھ کر سونا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے ہیں، جی سر، سورۃ الناس، فلق اور سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یاد رکھنا، جی سر، پھونک مارنا ہے، سب کہیں اس طرح، سب کریں۔ پھر اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سونے کی دعا اللہم باسمک، شاباش، اللہم باسمک اموت واحد، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ میں آپ کے نام سے سوتا نہیں آیا، مرتا ہوں، سونا مرنا ہے، اور جیتا بھی ہوں۔ اسی طرح دائیں اس طرف سے اس طرح سونا نہیں ہے، یا اس طرح کیا گمت کن یس سر، پتہ تم رات کراٹے گندان پان ون لبن سل دان پانس، وہ غلط سوتے ہیں۔ آپ کو بتایا دائیں طرف کیوں سونا ہے؟ کیونکہ اس طرف ہارٹ ہوتا ہے، بائیں طرف سونے میں ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہے۔ جب ہم دائیں طرف سوتے ہیں نا تو ہارٹ پر بار کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اس طرح اگر آپ برا سپنا دیکھیں گے تو اعوذ باللہ پڑھے، اور برا سپنا کسی کو مت بتائے، اچھا سپنا عالم کو بتائے، ماہر کو بتائے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کا پیارا ہے، مثلا ماں باپ ہیں، یاد رکھا۔ اسی طرح بیٹا سوتے وقت آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جاگنے کی دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ آپ کے لیے شکر، آپ نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، پڑھتے آپ۔ اور 3 مرتبہ ناک کو کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَاتَ فِي خَيْشُومِ، شیطان رات کو ناک میں رات گزارتا ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے بتاتے ہیں، اللہ کے پیغام سے بتاتے ہیں۔ کیا کرنا چاہے؟ بیٚیہِ گژھِ چھُنہٕ دٕنن معموٗلی پننہِ جایہِ باتھ روٗمس منٛز، بیٚیہِ چھِ 3 لٹہِ چھلنا اتھٕ، کیا ٹھیک ہے بیٹی؟ یاد رکھے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح جب 10 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو الگ سونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھیں گی آخری بیٹی ہماری، آخری بیٹی مراد نہیں ہے یہاں اس پروگرام میں آخری بیٹی، اور اس کا آخری سوال، اور اس عظیم پروگرام، اس خوبصورت بوڈ کاسٹ کا شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے الحمدللہ کشمیر میں اللہ کی رحمت سے۔ دیکھیں گی اس کا آخری سوال کیا ہے۔ میرا سوال ہے لباس پہننے کی آداب کیا ہے؟ کیسا، کتنا مزہ آیا بیٹی پروگرام میں؟ سر بہت اچھا، ہاں بہت زیادہ، دل سے بولتے ہیں یہ پروگرام آج ہی ہونا چاہیے بس۔ ہماری بیٹی کیا نام ہے، زائرہ نے سوال کیا لباس اور پردے کی آداب۔ دیکھیں بیٹے، لباس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سب سے پہلے حلال لباس ہونا چاہیے، ٹھیک؟ اسی طرح یہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے، ڈھیلا ہونا چاہیے، کھلڈل اتھ کشر پہ ونان۔ اسی طرح بیٹی لباس مردوں کے لیے ریشم اور سونا پہننا حرام ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ اسی طرح لباس کے آداب میں سے بسم اللہ پہن کر اور دائیں سے شروع کرنا چاہیے۔ جوتا پہنیں گے، موزہ پہنیں گے تو کس سے؟ بائیں سے نکالنا چاہے، یاد رکھا۔ اسی طرح بیٹا اس کے آداب میں سے یہ اہم ادب بھی ہیں کہ آپ لباس میں کوئی بھی رنگ پہن سکتے ہیں، لیکن زعفران کلر نہیں، زعفران کا کلر، ٹھیک ہے؟ سوچا یہ تھوڑا لدر آیا، باقی آپ سب سے بہتر سفید ہے، جس طرح الحمدللہ آج میں نے پہنا ہے سفید، ٹھیک ہے؟ میرے عزیز کیمرہ مین صاحب عرفان صاحب ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفید آپ پہنو، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، کیونکہ یہ سب سے پیارا، سب سے پاک ہیں، کون؟ سفید۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور جب انسان مرتا ہے اس کو آخری لباس پہنا وہ کیا بھی ہوتا ہے؟ دیکھا نا آپ نے، وہ لباس بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو اچھا وچ میں لگا مارنے ویز انارکلی کیا پہنتے؟ ہر ایک کو سفید پہنتے۔ احرام میں کیا پہنتے؟ سفید کے بین میں بلو، کالا وغیرہ وہ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن سفید سب سے اچھا ہے، یاد رکھا بیٹے۔ جی سر۔ اور لباس پہننے کی دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ مغفرت کرتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ اور جو نیا لباس پہنتا ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کس کے لیے؟ آخری بات ہے بیٹا، تمس وچ چھُنہٕ دزُن، ارے أمۍ کیوں لوگمُت، حسد نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، مجھے بھی دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے مزید، یاد رکھا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اس کے لیے، مت شہیدن البس جدیدن عش حمیدن، اس کا مطلب ہے آپ شہید مرو، آپ نئے پہنا کرو، پہنتے رہو، اور آپ اللہ کی تعریف کرتے رہو۔ کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسد کا علاج بتاتے ہیں ہمیں نئے لباس پہننے والوں کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ اور چونا بے کی سے ترٹ گم ترٹ
بیاکھ چھُ وَنان بیٚکِس یہِ چھُ گوٗلۍ گوٚمُت گوٗلۍ بنیومُت نوز باللہ بوٗزمُت چھا تۄہہِ اَسہِ چھُ زہرٕے گوٚمُت نتیٖجہ اس کو نظر اسی وقت لگتی ہے سُہ چھُ زہر گوٚمُت اَسہِ کیٛاہ پَزِ وَنُن ماشاء اللہ لا قوت الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ برکت کرے بارک اللہ فیک. تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی برکت کرے اور ہمارے ان پھولوں کو اللہ تعالیٰ مہکتے اور معطر پھول بنائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس امت کے سارے بچوں کو اپنے دین رحمت اسلام سے مالا مال کرے. ان بچوں کو اللہ تعالیٰ صالحین بنائے, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ اس عظیم سکول طیبی سکول کی بھی حفاظت کرے, اس کو رفعت اور عروج سے اور بلندیوں سے مالا مال کرے اللہ تعالیٰ. اور ہمارے ہر سکول کو اللہ تعالیٰ علم اور روشنی اور ایمان اور اسلام کا گہوارہ بنائے انشاءاللہ. ہمیں ہر حق والے کی حق ادائی کی توفیق عطا فرمائیں. ہم اس بروڈ کاسٹ میں اپنے پرنسپل صاحب کے بھی شکر گزار ہیں, شکر ادا کرنا چاہے, اور ٹیچرز یہاں کے ان کے بھی شکر گزار, اور جو بھی ہمارے اس پروگرام میں معاونین تھے, خاص طر میرے عزیز لخت جگر عرفان, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت میں رکھے. اس طرح تنویر یہاں کے جو پیان ہیں خدمت گزار, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے رحمت میں رکھے. اس طرح ہماری یہاں ایک دیدی ہیں جو ہے یہاں ایک جس کو آنٹی کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے رحمت میں رکھے. ان لوگوں کو زیادہ یاد کرنا چاہے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترزقون, آپ کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے بضعفائکم, آپ کی کمزور کی وجہ سے. ان کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, پیان ہو گیٹ کیپر ہو, یاد رکھا بیٹے جو سکول کی مدر ہوتی ہیں آنٹی ہوتی ہیں ان کی سب سے زیادہ عزت کرنی چاہیے, یاد رکھا علیزہ. اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے لخت جگر داؤد کا بھی, سلفی داؤد پروڈکشن, اللہ تعالیٰ ان کو عروج اور ترقیوں سے مالا مال کرے, ان کو اپنے رحمت میں رکھے. جو اس سارے پروگرام کو ریکارڈ کر رہے تھے, کوریج کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, آخر میں دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو جواب دینا بیٹا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ میں سلام کرتا ہوں. علیزہ تگڑی نہیں ہے, تھک گئی ہیں بہت, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی تھکاوٹ کو دور کرے گا. بے دوبارہ سلام تیسری مرتبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.